اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ حدیث جھوٹ کے ریلیٹڈ ہم پڑھیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 خصلتیں جس شخص میں ہوگی وہ پکا منافق ہوگا، اور جس شخص کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، ایک صفت ہے، یہاں تک کہ اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ وہ 4 خصلتیں ہیں: جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے اس کا جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو یہ منافقوں کی کوالٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی دونوں آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو ان دونوں آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے۔ ایسے خواب دکھانا تو آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن آپ سوچ کے ایسی چیزیں دکھا رہے جو حقیقت میں نہیں ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسماء بنت عمیس کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلہن کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے تو آپ دودھ کا ایک بڑا پیالہ نکال کر لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر خواہش پیا اور اس کے بعد اپنی بیوی کو دیا۔ انہوں نے کہا مجھے خواہش نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ بھوک تو انہیں لگی ہے لیکن تکلف فرما رہی ہے، مطلب ایسے بھی جھوٹ نہیں بولنا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، ایسے بھی جھوٹ نہیں بولنا، ہاں مجھے ضرورت نہیں ہے، اب نہیں چاہیے، حالانکہ بھوک لگ رہی ہے۔ اتنا باریک اسلام ہمیں کو حکم دیتا ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی لیکن سامنے سے نہیں اب نہیں لگ رہی بھوک، ایسا بھی بولتے ہیں نا، کسی کے گھر گئے تو دونوں کو جمع مت کرو۔ آپ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ بہت ہی بری خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہاری بات کو سچ سمجھے، حالانکہ تم نے جو بات اس سے کہی ہے وہ جھوٹی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کسی حال میں جائز نہیں ہے، نہ تو سنجیدگی کے ساتھ سیریس ہو کے بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، اور نہ ہی مذاق کے طور پر، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچے سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے۔ گھروں میں تقریباً یہ ہوتا ہے کہ بچوں سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، جو نہیں ہوتی بات منہ سے نہیں نکالنا ہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی بات اس لیے کہتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے۔ خرابی ہے اس کے لیے 3 دفعہ آپ نے بتایا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق کے طور پر جھوٹ بولنا، تو ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مناظرہ بازی نہ کرے اگرچہ وہ حق پر ہو تو میں اس کے لیے جنت کے گوشوں میں ایک گھر کا ذمہ لیتا ہوں، اور جو جھوٹ نہ بولے اگرچہ ہنسی کے طور پر ہی کیوں نہ ہو تو میں اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر کا ذمہ لیتا ہوں، اور جو اپنے اخلاق کو بہتر بنائے تو میں اس کے لیے جنت کے سب سے اونچے حصے میں گھر کا ذمہ لیتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عہد کرے میں اور آپ کہ جھوٹ نہ بولے، نہ مذاق میں بولے، نہ بچوں سے جھوٹ بولے، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، ہلکے میں، مذاق میں، سیریس میں، کسی بھی حال میں ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ جھوٹ منافقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے، منافقت سے محفوظ فرمائے، اور منافقت کی جو خصلتیں اس میں بتائی گئی ہیں وہ ساری خصلتوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔